سورہ ہود کی آیت نمبر 69 سورہ ہود کا 7واں رکوع اور یہ 12ویں پارے کا بھی 7واں رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں، اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس مژدہ لے کر آئے، یعنی فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ یہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکلوں میں تھے، اور انہوں نے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ قالوا سلاما، وہ فرشتے بولے سلام۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پھر کچھ دیر نہ کی کہ ایک بچڑا بھنا ہوا لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی زیادہ مہمان نواز تھے، بغیر مہمان کے کھانا تناول آپ نہ فرماتے تھے۔ اس وقت ایسا اتفاق ہوا کہ 15 دن سے کوئی مہمان نہ آیا تھا۔ آپ اس غم میں تھے۔ ان مہمانوں کو دیکھتے ہی آپ نے ان کے لیے کھانا لانے میں جلدی فرمائی۔ چونکہ آپ کے یہاں گائیں بکثرت تھیں، اس لیے بچڑے کا بھنا ہوا گوشت سامنے لایا گیا۔ حضرت صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ گائے کا گوشت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے دسترخوان پر زیادہ آتا تھا، اور آپ اس کو پسند فرماتے تھے۔ گائے کا گوشت کھانے والے اگر سنت ابراہیمی ادا کرنے کی نیت کریں تو مزید ثواب پائیں۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پہنچتے، ان کو اجنبی سمجھا۔ وأوجس منهم خیفہ، اور جی ہی جی میں ان سے ڈرنے لگے۔ قالوا، وہ فرشتے بولے لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، ڈریے نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی دشمن کسی کے گھر پر برے ارادے سے آتا تو اس کے ہاں کھانا نہیں کھاتا تھا۔ تو جب آپ نے مہمانوں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا کہ 15 دن سے مہمان نہیں آیا تھا اور آپ اس غم میں تھے، اور خوشی خوشی آپ نے کھانا پیش کیا، تو فرشتوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، انہوں نے ہاتھ نہ بڑھائے۔ تو آپ پریشان ہوئے اور آپ نے ان کو اجنبی سمجھا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ہماری طرف توجہ کریں، ہم فرشتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توجہ اس طرف کیوں نہ ہوئی؟ اس لیے نہ ہوئی کہ آپ 15 دن سے مہمان کے انتظار میں تھے، تو آپ مہمان کو دیکھ کر اس قدر خوش ہوئے کہ آپ کی توجہ اس طرف نہ ہو سکے۔ جب فرشتوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں اور قوم لوط کی طرف عذاب دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں، تو پھر آپ اس طرف متوجہ ہوئے۔ وامرأتہ قائمہ، اور ابراہیم کی زوجہ کھڑی تھیں۔ فضاحکت، وہ ہنسنے لگیں۔ فبشرناہا باسحاق، تو ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی۔ ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ یعنی حضرت سارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ
جن کے یہاں اولاد نہیں تھی، اور حضرت بی بی ہاجرہ کے یہاں حضرت اسماعیل کی ولادت ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے درمیان 14 سال کا فرق ہے۔ تو حضرت سارہ کے دل میں، ویسے ہی ایک عورت کے دل میں بچے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن آپ کے اندر اس وجہ سے بہت زیادہ اس کی تڑپ تھی۔ تو جب فرشتوں نے خوشخبری سنائی تو وہ خوشی سے ہنسنے لگیں۔ حضرت سارہ پردے کے پیچھے کھڑی تھی اور انہیں یہ خوشخبری سنائی گئی کہ ان کے ہاں ایک بیٹا ہوگا اسحاق، اور پھر اسحاق کا بیٹا ہوگا یعقوب، اور حضرت سارہ حضرت یعقوب کو بھی دیکھیں گی، اور اللہ تعالیٰ انہیں اور حضرت ابراہیم کو طویل عمر دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہی میں حضرت یعقوب جو آپ کے پوتے ہیں وہ جوان ہوئے۔ حضرت سارہ کو خوشخبری دینے کی وجہ یہ تھی کہ اولاد کی خوشی عورتوں کو مردوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور نیز یہ بھی سبب تھا کہ حضرت سارہ کے کوئی اولاد نہ تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل موجود تھے۔ اس بشارت کی ضمن میں ایک بشارت یہ بھی تھی کہ حضرت سارہ کی عمر اتنی لمبی ہوگی کہ وہ پوتے کو بھی دیکھیں گی۔ قالت یا ویلتا االد وانا عجوز، وہ بولی ہائے خرابی، کیا میرے یہاں بچہ ہوگا اور میں بوڑھی ہوں؟ یعنی میری عمر 90 سال سے اوپر تجاوز کر گئی ہے، اب میرے یہاں بچے کی ولادت ہوگی۔ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ ہیں میرے شوہر بوڑھے جن کی عمر 120 سال کی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حضرت سارہ کہ یہاں حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی جبکہ حضرت سارہ کی عمر 90 سال سے اوپر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال۔ ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ تو عجیب بات ہے۔ قالوا، فرشتے بولے، اتعجبین من امر اللہ، کیا اللہ کے کام پر تعجب کرتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر ہیں اے نبی کے گھر والوں۔ انہ حمید مجید، بے شک وہی ہے سب خوبیوں والا، عزت والا۔ یہاں پر حضرت سارہ سے فرشتوں نے خطاب کیا اور انہیں اہل بیت فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی ازواج اہل بیت میں داخل ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین وہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ جو اہل بیت کی محبت کا دم بھرے اور ازواج مطہرات میں سے کسی کی بھی ادبی کرے، جیسے بعض لوگ اہل بیت کی محبت کا دم تو بھرتے ہیں لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعظیم نہیں کرتے، واقعی ایسے لوگ اہل بیت سے حقیقتاً محبت کرنے والے نہیں۔ فرشتوں کے کلام کا معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے تعجب کی کیا جگہ ہے، تم اس گھر میں ہو جو معجزات اور خوارق عادات اور اللہ تعالی کی رحمتوں و برکتوں کا مورد بنا ہوا ہے، یعنی تم اپنے اس گھر میں معجزات دیکھتی ہو، اللہ کی رحمتوں و برکتوں کو دیکھتی ہو، تو اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، پھر جب ابراہیم کا خوف زائل ہوا، وجاءته البشرى،
اور ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری ملی، یجادلنا فی قوم لوط، ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے، یعنی قوم لوط کے بارے میں کلام اور سوال کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مجادلہ یہ تھا کہ آپ نے فرشتوں سے فرمایا کہ قوم لوط کی بستیوں میں اگر 50 ایماندار ہوں تو کیا تو بھی تم انہیں ہلاک کرو گے؟ فرشتوں نے کہا نہیں۔ فرمایا اگر 40 ہوں؟ انہوں نے کہا جب بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر 30 ہوں؟ انہوں نے کہا جب بھی نہیں۔ آپ اس طرح فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اگر ایک مرد مسلمان موجود ہو تب ہلاک کر دو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس میں لوط علیہ السلام ہے۔ اس پر فرشتوں نے کہا ہمیں معلوم ہے جو وہاں ہیں، ہم حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچائیں گے سوائے ان کی عورت کے کہ وہ ہلاک ہونے والی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ آپ عذاب میں تاخیر چاہتے تھے تاکہ اس بستی والوں کو کفر سے اور گناہوں سے باز آنے کے لیے ایک فرصت اور مل جائے۔ چنانچہ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان ہوئی، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم ضرور تحمل والے، لحلیم، حلیم کے معنی ہے تحمل والے، اواہ منیب بہت آہیں کرنے والے، منیب رجوع لانے والے۔ آپ کو رقت قلبی عطا فرمائی، آپ کو اللہ تعالی نے نرمی اور رحمت عطا فرمائی، اور اسی نرمی اور رحمت اور رقت قلبی کی وجہ سے آپ نے فرشتوں سے مباحثہ کیا، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ قوم لوط پر ابھی عذاب نہ آئے، مزید انہیں مہلت دی جائے اور توبہ کرنے کے لیے مزید ان کو وقت دیا جائے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی صفت بیان ہوئی حلیم۔ حلیم کے معنی ہے تحمل والا، برداشت کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلم عطا فرمائے۔ یہ اللہ والوں کی صفات ہے کہ وہ ہر معاملے میں، خاص طور پر دنیاوی معاملات میں، خاص طور پر اپنے گھر والوں کے معاملات میں، خاص طور پر دشمنوں کی طرف سے جو تکلیفیں آتی ہیں اس میں وہ بہت برداشت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اواہن بہت آہیں کرنے والے، بہت گڑگڑانے والے، منیب اللہ کی بارگاہ میں بہت رجوع لانے والے۔ اللہ تعالیٰ ان صفات کا نور ہمیں بھی عطا فرمائے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو، انہ قد جاء امر ربک، بے شک آپ کے رب کا حکم آ چکا، وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے کہ پھیرا نہ جائے گا۔ یعنی یہ فیصلہ اٹل ہے، اور کسی اٹل فیصلے کے متعلق انبیاء سوال کریں تو انہیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ اٹل ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ یہ عذاب ضرور آئے گا، آپ اس معاملے سے اعراض فرمائیں۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ، اور جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے، اسے حضرت لوط علیہ السلام کو ان فرشتوں کا غم ہوا، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کے سبب دل تنگ ہو گیا، وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، اور وہ بولے یہ بڑی سختی کا دن ہے۔ فرشتے انتہائی خوبصورت اور حسین صورتوں میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر آئے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ان فرشتوں نے جو انسانی شکل اختیار کی
تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے 13-14 سال کے لڑکے ہیں اور انتہائی حسین صورتیں ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی حیت اور ان کی جمال اور ان کی خوبصورتی کو دیکھا، اور پھر آپ نے یہ خیال کیا کہ آپ کی قوم انتہائی برے اعمال میں مبتلا ہے، اس لیے آپ نے یہ کہا کہ یہ تو بڑی سختی کا دن ہے، اور آپ کو ان کے آنے کا غم ہوا اور ان کی فکر میں آپ کا دل تنگ ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی اس معاملے کی طرف توجہ فرمائی، اور آپ کی توجہ اس طرف نہ ہوئی کہ یہ فرشتے ہیں۔ مروی ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ وہ قوم لوط کو اس وقت تک ہلاک نہ کریں جب تک کہ حضرت لوط علیہ السلام خود اس قوم کی بدعملی پر 4 مرتبہ گواہی نہ دیں۔ چنانچہ جب یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام سے ملے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ کیا تمہیں بستی والوں کا حال معلوم نہ تھا؟ فرشتوں نے کہا ان کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ عمل کے اعتبار سے روئے زمین پر یہ بدترین بستی ہے، اور یہ بات آپ نے 4 مرتبہ فرمائی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ منافقہ تھی، سامنے اسلام ظاہر کرتی تھی، دل سے وہ کافرہ تھی۔ وہ باہر نکلی اور اس نے اپنی قوم کو جا کر خبر دی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں بہت ہی زیادہ خوبصورت اور حسین مہمان آئے ہیں جن کی مثل اب تک کوئی شخص نظر نہ آیا۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور ان کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی آئی۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور انہیں آگے ہی سے برے کاموں کی عادت پڑی تھی، یعنی کچھ شرم و حیا باقی نہ رکھی تھی، اور یہ برے کاموں کے عادی تھے۔ انہوں نے دروازہ زور زور سے بجانا شروع کر دیا، شور مچانا شروع کر دیا، اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ مہمان ہمارے حوالے کریں۔ قال، آپ نے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے ستھری ہیں۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو۔ ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں؟ یعنی مراد یہ کہ اپنی ازواج سے تم تمتع کرو، یہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے لوگوں کی ازواج کو، عورتوں کو، جو قوم کی بیٹیاں تھیں، شفقت کی وجہ سے اپنی بیٹیاں فرمایا تاکہ اس حسن اخلاق سے وہ فائدہ اٹھائیں اور غیرت اور حمیت سیکھیں۔ قالو، وہ بولے، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی قوم کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، یعنی ہمیں ان کی طرف کوئی رغبت نہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور آپ ضرور جانتے ہیں جو ہماری خواہش ہے۔ قال، حضرت لوط بولے، لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے کاش مجھے تمہارے مقابلے میں زور ہوتا یا کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا، یعنی مجھے اگر تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا ایسا قبیلہ رکھتا جو میری مدد کرتا تو میں تم سے مقابلہ کرتا اور جہاد کرتا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مکان کا دروازہ بند کر لیا تھا اور اندر سے یہ گفتگو فرما رہے تھے۔ قوم نے چاہا کہ دیوار توڑے، فرشتوں نے
آپ کا جب یہ رنج دیکھا، قالو وہ بولے، یا لوط اے لوط، انا رسول ربک لن یصلوا الیک، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی آپ کا پایا مضبوط ہے، ہم ان لوگوں کو عذاب کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ دروازہ کھول دیں اور ہمیں اور انہیں چھوڑ دیں، اور یہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ کھول دیا، قوم کے لوگ مکان میں گھس آئے، حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا بازو ان کے منہ پر مارا، سب اندھے ہو گئے، حضرت لوط علیہ السلام کے مکان سے نکل کر بھاگے، انہیں راستہ نظر نہیں آتا تھا، اور یہ کہتے جاتے تھے، ہائے ہائے، لوط کے گھر میں بڑے جادوگر ہیں، انہوں نے ہمیں جادو کر دیا۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات یہاں سے لے جائیں، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور آپ میں کوئی پیٹ پھیر کر نہ دیکھے، إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے آپ کی بیوی کے، یعنی آپ کی زوجہ یہ منافقہ ہے، یہ ہلاک ہوگی، باقی آپ اور آپ کے گھر والے رات کی تاریکی میں یہاں سے نکل جائیں۔ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، آپ کی بیوی کو بھی وہی پہنچنا ہے جو اس قوم کو پہنچے گا، یعنی وہ بھی عذاب سے ہلاک ہوگی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب کب ہوگا؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ ان موعدہم الصبح، بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، میں تو اس سے جلدی چاہتا ہوں۔ تو حضرت جبریل نے عرض کی، الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں؟ فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا، یعنی اس بستی کو الٹ دیا۔ اس طرح کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے قوم لوط کے شہر جس زمین کے خطے پر تھے اس کے نیچے اپنا بازو ڈالا، اور ان 5 شہروں کو آپ نے زمین سے جدا کر دیا۔ ان 5 شہروں میں سب سے بڑا سدوم تھا، اور ان میں 4 لاکھ آدمی بستے تھے۔ آپ پورے اس 5 شہر کی زمین کو اٹھا کر آسمان تک لے گئے، اتنا اونچا اٹھایا کہ وہاں کے کتوں اور مرغوں کی آوازیں، یعنی ان 5 شہروں کے کتوں اور مرغوں کی آوازیں آسمان پر پہنچنے لگیں، اور اس آہستگی سے اٹھایا کہ کسی برتن کا پانی نہ گرا اور کوئی سونے والا بیدار نہ ہوا۔ پھر اس بلندی سے اس کو اوندھا کر کے پلٹا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ، اور اس میں کنکر کے پتھر لگاتار برسائے، مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، جو نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں۔ ان پتھروں پر ایسا نشان تھا جس سے وہ دوسروں سے ممتاز تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان پر لال لکیریں تھیں، سرخ خطوط تھے۔ حضرت حسن کا قول ہے کہ ان پر مہریں لگی ہوئی تھیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جس پتھر سے جس شخص کی ہلاکت منظور تھی اس کا نام اس پتھر پر لکھا ہوا تھا۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ،
اور وہ پتھر کچھ ظالموں سے دور نہیں. یعنی یہ اہل مکہ جو سرکشی کر رہے ہیں، ان سے کچھ ہی فاصلے پر قوم لوط کی بستیاں ہیں جہاں پر پتھر برسے تھے. ان کو چاہیے کہ یہ عبرت حاصل کریں اور اللہ کے حضور جھک جائیں اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب نازل ہو. سورہ ہود کا 7واں رکوع مکمل ہوا. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو لاکھوں کی تعداد میں تھی، انتہائی بے حیا اور بے شرم قوم تھی اور بے حیائی کے وہ کام کرتے تھے. ان پر جو عذاب نازل ہوا، آپ دیکھیں پورے قرآن میں کسی اور قوم کا ذکر نہیں کہ یہ عذاب کسی اور قوم پر بھی نازل ہوا ہو. بے حیائی، فحاشی اور یعنی یہ بڑے خطرناک اعمال ہیں. اللہ تعالی ہر مسلمان کو ان گندے اعمال سے نجات عطا فرمائے. ذہن، قلب، دل کو اللہ تعالی پاکیزگی عطا فرمائے. اگر کوئی شخص اپنے دل کو، اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو پاکیزہ بنانا چاہتا ہے تو سب سے اہم چیز ہے کہ وہ نگاہوں کی حفاظت کرے. مرد نامحرم عورت کو نہ دیکھے اور عورت نامحرم مرد کو نہ دیکھے. اگر کوئی شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا تو پھر اس کا دل پاکیزہ ہو، یہ ایک امر مشکل ہے. بدنگاہی کا گناہ بھی ہے اور اس کے اثرات بھی بہت برے ہوتے ہیں. بدنگاہی کرنے سے روزی میں تنگی ہوتی ہے، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، سکون، چین یہ سب ختم ہو جاتا ہے، چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے، عبادت کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں. بسا اوقات بدنگاہی کرنے کی وجہ سے خاتمہ بھی کفر پر ہو جاتا ہے. اللہ تعالی محفوظ فرمائے. آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم توبہ کریں کہ یا اللہ، آج تک ہم سے جو گناہ ہوئے ہم شرمندہ ہیں. سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور یہ عزم کرتے ہیں کہ اب آئندہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں.